السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ اور عمل و کردار، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ان کی اہمیت۔ اصل میں یہ تمام ہمارے وہ بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ اولو العزم بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کو رہنمائی دی اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق انسانیت کو شعور دیا، اور اگر کسی جگہ پر قربانیاں دینی پڑی، جان مال ہر قسم کی قربانی، تو وہ بھی ماشاءاللہ ان بزرگوں نے پیش کی ہے۔ یہ سچے رہنما ہے، سچے بزرگ ہیں، انتہائی اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ عمل و کردار رکھتے ہیں۔ یہی اصل میں وہ بزرگ ہیں ہمارے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے آج اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے۔ تو گویا سارا خلاصہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، خود رہنمائی دے دی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام اور پھر ان کی جو اولاد ہے، پھر ادریس علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے، وہ سارے آگے جو بزرگ ہیں اللہ رب العزت کے،
پھر ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور پھر اسرائیل، بعد اسرائیلی انبیاء علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ ہے، ہارون ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اصل میں یہ سارے کے سارے اللہ کے جو نبی ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ اولو العزم ہیں، یہ رہنمائی کے قابل ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انسانیت کو رہنمائی دی ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی بزرگوں میں سے، انبیاء میں سے ہم نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور رہنمائی کے لیے ہم نے چن لیا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ابھی ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدہ تلاوت ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھیں یا سنیں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہم آیت سجدہ خود پڑھتے ہیں یا کسی اور سے سنتے ہیں تو سجدہ کرنا لازم ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں گے، سجدہ میں چلے جائیں اور تسبیحات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، سلام پھیر دیں، یا بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہم سجدہ کر لیں اور تسبیحات پڑھ لیں اور اٹھ کے سلام پھیر دیں۔ گویا اس طریقے سے ہم نے سجدہ تلاوت جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، آیت کریمہ خود پڑھیں یا ہم سن لیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، سجدہ تلاوت ایک مجلس میں ایک آیت ہم کتنی دفعہ بھی پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، اور اگر مجلس تبدیل ہو گئی ہے، ہم کسی اور جگہ چلے گئے اٹھ کے، تو اس آیت کو ہم جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، لیکن بعد میں جو لوگ آتے ہیں بعض اوقات وہ ناخلف ہو جاتے ہیں، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ گمراہی کو دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ پچھلے ہم نے دروس میں یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز کو لازمی ان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ہر نبی نے نماز پڑھی، اس لیے کہ نماز اصل میں ایک ایسا اللہ نے مسلمان جماعت کو ملکہ عطا کیا ہے، وصف عطا کیا ہے، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، انسانوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ نماز ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس لیے نماز کا اصول یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب، اس کے شرائط اور اس کے اعلیٰ نظریے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ صرف عادی ہو گئے ہیں اور مسجد میں چلے گئے یا گھر میں پڑھ لی تو نماز مکمل سمجھتے ہیں، تو یہ تو نماز تو ہو گئی، ایک ہم نے ایکسرسائز تو کی ہے، لیکن اصل میں اس ایکسرسائز کی جو روح ہے وہ حاصل کرنا مقصود ہے،
اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ نظریہ سامنے رکھیں، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کا قرب۔ پھر نماز کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، ہم وہ پیش نظر رکھیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو سورۃ الماعون میں 30ویں پارے میں ارشاد فرما دیا، فویل للمصلین، نمازوں ضائع کرنے والا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ نماز تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ان کے لیے نماز بربادی کا ذریعہ ہے۔ ویل جہنم میں ایک جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اس کو ویل کہتے ہیں، اور ویل کا معنی بربادی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیوں کے لیے بربادی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت آگے اس کی وضاحت ارشاد فرماتے ہیں، اور 3 بنیادیں ارشاد فرمائیں کہ نماز تو پڑھی ہے انہوں نے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کے نتائج سے غافل ہے، نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، نماز کے نتائج اور اعلیٰ نظریہ اور ویژنس کے بغیر پڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کا جو نتیجہ سوسائٹی میں اجتماعی اخلاق ہونا چاہیے، وہ ان میں اجتماعی اخلاق ہی پیدا نہیں ہوتے۔ عام روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، اس لیے اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نماز اس کے پروٹوکولز کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اعلیٰ ویژن، اعلیٰ شعور کے ساتھ ادا کرنی، اصل میں یہ ہے قیام الصلاۃ۔ اسی طرح شہوات کی پیروی کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور اعلیٰ نظریہ اختیار کر لیا، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے، جس طرح کا اعلیٰ نظریہ ہے اس کے مطابق عمل و کردار ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور معمولی سا بھی کوئی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کا در کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، الا من تاب، توبہ کرو۔ اور توبہ کا جو پروٹوکول ہے، اصول ہے، شرائط ہے، وہ یہی ہیں: اپنے دل سے شرمندہ ہو، اعلیٰ نظریہ اختیار کریں، دل سے شرمندہ ہو، اور آئندہ کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں، پھر کمپرومائز نہ کریں۔ اور اسی طرح جب توبہ کر لی تو پھر اس کے بعد اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ عمل، یہ دونوں ضروری ہیں۔ عمل صالح بھی ضروری ہے کہ جو اعلیٰ ایمان اور نظریہ ہے اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے اپنے کردار کو نمایاں کرنا ہے، کردار کو واضح کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کسی اعتبار سے معمولی سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت تو ہمیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کوئی چھوٹا موقع مل جائے تو میں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کر دوں، لیکن ہم جانا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ کا قرب ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، ہم ماحول سے متاثر ہو کے برائی کے پیچھے لگتے ہیں، منکر کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.